أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. محبت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آج ہمارے درس کا موضوع ہے ادب اور اسلام. عزیزان گرامی، دین اسلام یہ پورا کا پورا ادب کی بنیاد پر کھڑا ہے. اسلام دین ادب ہے، ادب کو پسند کرتا ہے، اور بے ادبی یہ ایک ایسی نحوست ہے کہ جس کی وجہ سے انسان صرف خود کو نہیں خراب کرتا بلکہ بعض اوقات ایک بے ادبی کی وجہ سے پوری دنیا میں آگ لگ جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کو آسمان سے کھانا آتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے چند بے ادبوں نے کہا کہ لہسن اور میسور کیوں نہیں آتے، تو ان کی اس بے ادبی کی وجہ سے آسمان سے کھانا آنا بند ہو گیا. پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت بھیجا. پھر انہوں نے یہاں پر بھی بے ادبی کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے کل کے لیے بچا کے رکھنا شروع کر دیا، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو منع کیا تھا کہ کل کے لیے بچا کے نہیں رکھنا. فرمایا یہ ختم نہیں ہوگا، تم نے لالچ نہیں کرنا، بے صبری نہیں کرنی، ناشکری نہیں کرنی، کیونکہ لالچ اور بے صبری یہ نعمت کی ناشکری ہے. لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے. ان لالچیوں نے ناشکری کی وجہ سے اپنے اوپر رحمت کا دروازہ بند کر لیا، من و سلوہ آنا بھی بند ہو گیا. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بے ادبی کی نحوست بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. فرمایا کہ ان کے حضور یعنی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب خود رب کائنات سکھا رہا ہے. فرمایا میرے حبیب کی بارگاہ میں چلا کر آپس میں ایک دوسرے سے بات نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ چلاتے ہو. فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ کہیں تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. تفسیر روح البیان میں ہے کہ پہلے زمانے میں جب کوئی نوجوان کسی بوڑھے آدمی کے آگے چلتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس بے ادبی کی وجہ سے اسے زمین میں دھنسا دیتا تھا. تو آج تو اس کو کوئی بے ادبی سمجھا ہی نہیں جاتا، بوڑھے آدمی کے آگے چلانا، اس کے آگے سے گزر جانا. کسی شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہوں، فاقے چل رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا تو کسی بوڑھے شخص کے آگے چلا ہوگا، تو کسی بوڑھے شخص کے آگے چلا ہوگا. تو پتہ چلا بے ادبی کی بڑی نحوست ہے. محفوظ خدا رکھنا سدا بے ادبوں سے، محفوظ خدا رکھنا سدا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. تو احباب ذی وقار، ادب جو ہے نا یہ محبت کے قرینوں میں سے پہلا قرینہ ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اصحاب کہف اللہ والوں سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی
اس کتے کو بھی انسانی شکل میں جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں ادب کتنی بڑی چیز ہے۔ ایک غیر ذوی العقول جاندار نے، جانور نے اللہ کے نیک بندوں کا ادب کیا، ان کا احترام کیا، ان کے ساتھ وفاداری کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا صلہ دیا کہ انسانی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اس کتے کا ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹھنے کا انداز بھی قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ ایک ادب کی وجہ سے اس کو یہ صلہ ملا۔ اور بے ادبی کی کیا نحوست ہے کہ بلعم بن باورا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی، اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود، زمانے میں اس کا نام چلتا تھا، اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود ایک بے ادبی کی وجہ سے اس کو اس کتے کی شکل میں دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ بے ادبی نحوست ہی نحوست ہے، اور ادب میں برکت ہی برکت ہے۔ شیطان کو دیکھ لیں آپ، شیطان نے لاکھوں سال اللہ پاک کی عبادت کی، ایک قول کے مطابق 6 لاکھ سال اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ 6 لاکھ سال کوئی تھوڑا سا عرصہ نہیں ہے۔ ہماری عمر کتنی ہوتی ہے؟ 40 50 60 70 سال، ٹھیک ہے؟ یہاں اتنی عمر میں بھی کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے دل لگا کے تو ہم اس پر فخر کرتے ہیں۔ تو اس نے تو 6 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی، لیکن یہ برباد کیوں ہوا؟ اللہ کی بارگاہ سے کیوں دھتکار دیا گیا؟ اس پر غضب کیوں ہوا؟ صرف ایک اللہ کے نبی کی بے ادبی کی وجہ سے اس نے اپنے سارے اعمال برباد کر لیے۔ تو احباب ذی وقار، اسلامی تعلیمات بالخصوص قرآن و احادیث مقدسہ میں تہذیب نفس اور کردار سازی میں ادب کو جو اہمیت حاصل ہے وہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ بھی ادب کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ مولانا روم اپنے آثار میں مختلف حکایات کے ذریعے ادب کی اہمیت بیان کرتے ہیں، اور بے ادبی کی نحوست اور برائی کے سلسلے میں فرماتے ہیں: از خدا جویم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از فضل رب۔ فرمایا ہم خدا سے ادب کی توفیق چاہتے ہیں، بے ادب بندہ تو رب کے فضل سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بے ادبی کی نحوست بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے، ادب و احترام نہ کرے، فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت سے محروم ہے وہ پھر ہماری طرف سے بھی محروم ہے، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت سے محروم ہے تو وہ ہماری شفقتوں سے بھی محروم ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا لا دین لمن لا ادب له، فرمایا بے ادب بندے کا تو کوئی دین ہی نہیں ہوتا۔ تو آج بے ادبی کا دور ہے، آج لوگ بے ادبی پر اتراتے ہیں، بے ادبی پر فخر کرتے ہیں۔ ایک تو مطلب بندہ بے ادب ہے، پھر کم از کم اس کو اپنی اس حرکت پر شرم تو آنی چاہیے، شرم بھی نہیں کرتے۔ یہاں پر مسجد میں بیٹھ کے نوجوان جو ہیں وہ بزرگ لوگوں سے الجھ پڑتے ہیں، ان کی بے ادبی کرتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کی شکایت کرنے والے شخص سے کیا فرمایا کہ تو کسی بوڑھے کے آگے چلا ہوگا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے فاقے میں مبتلا کر دیا۔ پتہ چلا کہ ماں باپ کی تو شان ہی بڑی ہے، استاد کا تو رتبہ ہی بہت اعلیٰ ہے، امام مسجد کا، علماء کا، مفتیان اکرام کا، اور صوفیاء کا، اولیاء امت کا، نیک صالحین کا تو رتبہ ہی بہت بڑا ہے۔ اگر کسی عام بوڑھے کے آگے بھی بندہ بے ادبی سے چلے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی بندے کو سزا دیتا ہے۔ تو آج کے دور میں خاص طور پر ہماری جو نوجوان نسل ہے،
ان کو اس طرح بے باک بنایا گیا اور جری بنا دیا گیا، نہ باپ کا ادب، نہ ماں کا ادب، نہ بڑے بھائی نہ بڑی بہن کا ادب، نہ چھوٹے بہن بھائیوں پر شفقت ہے، نہ پڑوسیوں کا خیال ہے، نہ کسی کے سفید بالوں کا لحاظ ہے، نہ چچا کا ادب ہے، نہ تایا کا ادب ہے، نہ ماموں کا ادب ہے، نہ رشتوں کا پاس ہے۔ یعنی کہ جس طرح سے دیکھا جائے لوگ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، رسول اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، طرح طرح کی عجیب باتیں کرتے ہیں، اور اگر ان کی اوقات دیکھی جائے تو حضرت کو غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا ہوتا، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا آتا ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ادب کا دامن تھام لیں، ادب کا دامن تھام لیں۔ ایک ادب اللہ تعالیٰ کو ہمارا پسند آ گیا تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ میں یہاں پر صرف ایک ادب کا کام کرنے کی کیسی برکت ظاہر ہوئی اس کا یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں آخر میں۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ شرابی تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے شرابی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی قسمت کیسے بدلی۔ آپ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کاغذ کے ٹکڑے پر آپ کی نظر پڑی۔ اس پر کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تو جناب ایسا بے ادبی کا دور ہے کہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اخبار میں قرآنی آیت لکھی ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اخبار میں محمد لفظ لکھا ہوا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کاغذ کے ٹکڑے پر رمضان المبارک لکھا ہے، رمضان قرآن کا لفظ ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اس میں مقدس تحریرات ہیں، لیکن کوئی اس میں پکوڑے بیچ رہا ہے، کوئی اس میں کیا کر رہا ہے، کوئی اس سے ناک صاف کر رہا ہے، کوئی اس کو کہاں استعمال کر رہا ہے، کوئی کہاں استعمال کر رہا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم ادب کے میدان میں کہاں کھڑے ہیں، ادب کے معیار پر ہم کتنا پورا اترتے ہیں۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ لا دین لمن لا ادب لا، بے ادب بندے کا کوئی دین نہیں ہوتا۔ آج دیکھ لیں آپ سوشل میڈیا پر بے ادب لوگ چھائے ہوئے ہیں، اور ایک بھونچال آیا ہوا ہے، طوفان آیا ہوا ہے بدتمیزیوں کا، اور ایسے لوگ بے باک گندے لوگ، اور ہمارے لوگ جو ہیں ان کو سنتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو بڑا مذہبی جو ہے نا وہ اسکالر سمجھتے ہیں، ایسے بے ادبوں کو جو اللہ کے ولیوں کو بھونکتے ہیں، جو صحابہ کو بھونکتے ہیں، جو اہل بیت پر اعتراضات کرتے ہیں، جو علماء پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جی یہ تو بڑا اسکالر ہے، اس جیسی بات تو کسی نے آج تک کی نہیں۔ میں نے کہا واقعی نہیں کی، کیونکہ اس جیسا بے غیرت بے ادب کا ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا ہی نہیں، تو پھر بات کیسے کرتا ہے جی؟ بے ادب کو اس طرح کا ہوتا تو اس طرح کی کوئی بات کرتا نا، پہلے کوئی اس طرح کا بے شرم بندہ آیا ہی نہیں۔ تو پہلے تو لوگ اپنے بچوں کو ادب سکھاتے تھے، لیکن اب جو ہے حالات بالکل اس کے برعکس ہو چکے ہیں۔ بہرحال حضرت بشر حافی کی نظر کس پہ پڑی؟ ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ پڑی، اس پہ کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ آپ نے جیسے ہی دیکھا، اگرچہ نشے میں تھے لیکن اللہ کے نام کی تعظیم نے آپ کو جھکا دیا، جھک کر آپ نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، اس سے گرد وغیرہ صاف کی، اس پر خوشبو لگائی، اور اس کو ایک ادب کی جگہ پہ رکھ دیا، اس کو ایک ادب کی جگہ پہ رکھ دیا۔ اسی رات ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے جاؤ بشر سے کہہ دو تو نے میرے نام کو معطر کیا، خوشبودار کیا، اس کی تعظیم کی، اسے بلند جگہ پہ رکھا، فرمایا اس کے صلے میں ہم بھی تجھے پاک کر دیتے ہیں۔ ان بزرگوں نے دل میں سوچا کہ بشر تو بڑا شرابی آدمی ہے، شاید یہ خواب تو خیال ہوتے ہیں، یہ میرا وہم ہے، میں نہیں جاتا۔ آپ نہیں گئے، پہلی رات خواب آیا نہیں گئے، پھر دوسری رات خواب آیا، پھر آپ نے اسی طرح سوچا کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس خواب کی، پھر تیسری رات بھی یہی خواب دیکھا، پھر ساتھ اللہ کی طرف سے یہ غیبی پیغام بھی سنا، فرمایا ہمارا یہ پیغام بشر کے ہی نام ہے، جاؤ ہمارا پیغام اس کو سنا دو۔ چنانچہ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت بشر حافی کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کو پتہ چلا کہ بشر حافی تو شراب کی محفل میں ہے اور نشے میں ہے، تو وہاں پہنچے اور بشر کو آواز دی،
لوگوں نے بتایا وہ تو نشے میں مست ہے۔ انہوں نے کہا انہیں جا کر کسی طرح بتا دو کہ کوئی آدمی آیا ہے اور تیرے نام پیغام لے کے آیا ہے، وہ باہر کھڑا ہے تیرا انتظار کر رہا ہے۔ کسی نے جا کے اس کو اندر خبر دی حضرت بشر حافی کو۔ حضرت بشر حافی نے فرمایا اس سے پوچھو کہ وہ کس کا پیغام لایا ہے، اس سے پوچھو کہ وہ کس کا پیغام لایا ہے۔ دریافت کرنے پر باہر کھڑے شخص نے، بزرگ نے جواب دیا اسے جا کے بتاؤ کہ میں اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب یہ بات بتائی گی نا، چاہے نشے میں مست تھے لیکن جھوم گئے، فوراً ننگے پاؤں باہر آ گئے، جوتا بھی نہیں پہنا، اللہ کی تعظیم میں ننگے پاؤں باہر تشریف لے آئے، پیغام حق سنا کہ میرے رب نے میرے لیے اتنا بڑا مجھے انعام دیا، صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے کا ادب کرنے کی وجہ سے ننگے پاؤں باہر آ گئے اور سچے دل سے توبہ کی، اور اس بلند مقام پر آپ فائز ہو گئے کہ مشاہدہ حق کے غلبے کی شدت سے آپ نے ننگے پاؤں رہنا شروع کر دیا۔ آپ نے ننگے پاؤں، ہر وقت آپ ننگے پاؤں، اسی لیے آپ کو حافی کہا جاتا ہے۔ حافی کا معنی ہوتا ہے ننگے پاؤں رہنے والا۔ آپ حافی کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ اور پھر جانور، انسان تو انسان، جانور بھی حضرت بشر حافی کا ادب کیا کرتے تھے۔ جس راستے سے حضرت بشر حافی گزرتے تھے جانور وہاں گوبر نہیں کیا کرتے تھے، بکریاں وہاں مینگنیاں نہیں کیا کرتی تھی۔ دیکھیں کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کا ادب کیا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ سادے کاغذ کا بھی ادب ہے، سادے کاغذ کا بھی، جس پہ کچھ نہیں لکھا اس کا بھی ادب ہے۔ کیوں؟ وہ لکھنے کے لیے تو بنا ہے، وہ اس لیے تو بنا ہے کہ اس پر اللہ کا نام لکھا جائے، رسول اللہ کا نام لکھا جائے، اس پر دین کی باتیں، اچھی اچھی باتیں لکھی جائیں۔ کاغذ کا مقصد کیا ہے؟ لکھنا ہی تو مقصد ہے۔ فرمایا سادے کاغذ کا بھی ادب ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو قرآن کی آیتیں لکھی ہیں، حدیث لکھی ہیں، قرآن حدیث کے ترجمے لکھے ہیں، اور طرح طرح کے مقدس نام لکھے ہوتے ہیں، لوگ ان کا کوئی ادب و احترام نہیں کرتے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو میں نے بتایا کہ آپ ننگے پاؤں چلتے تھے۔ جب تک بغداد شریف میں رہے آپ، تو کسی بھی چوپائے نے، کسی جانور نے راستے میں کبھی گوبر نہیں کیا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال کا کیسے پتہ چلا؟ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بزرگ نے دیکھا کہ راستے میں جہاں سے حضرت بشر حافی گزرا کرتے تھے نا، وہاں کسی جانور نے گوبر کیا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ سمجھ گئے کہ حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ پتہ کیا تو واقعی اس کی تصدیق ہو گئی کہ حضرت بشر حافی اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کیسے تقدیر بدلی، ایک ادب۔ تو آج میرے بھائیوں، ہم نے بھی اپنا یہ ذہن بنانا ہے کہ ہم نے ادب کو اپنانا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ ریاض الصالحین احادیث کی کتاب کا ایک چیپٹر ہے۔ دین ہمارا کیسے کیسے ہمیں ادب سکھاتا ہے۔ قرآن اگر آپ پڑھیں تو قرآن ہمیں ادب ہی ادب سکھا رہا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، آپس میں جب ملیں تو سلام کیسے کرنا ہے، یہ قرآن سکھا رہا ہے اس آیت مبارکہ میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ فرمایا اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کسی گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو جایا کرو، حتی تستأنسوا، جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے۔ ہاں جی، یہ کیا ہے؟ یہ ادب ہی تو سکھائے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اپنے بندوں کو ادب ہی تو سکھا رہا ہے۔ قرآن کے آپ جس پارے کو دیکھیں، جس آیت کو دیکھیں، وہاں پر ادب ہی ادب ہے۔ اور احادیث مبارکہ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں یہ کتاب الآداب ہے جناب، کھانے کے آداب اور پینے کے آداب، لباس کے آداب، سونے کے آداب اور سلام کرنے کے آداب، مریض کی عیادت کرنے کے آداب اور سفر کرنے کے آداب کیا ہے، اس کی فہرست اگر آپ پڑھیں تو کوئی زندگی کا ایسا پہلو ہے ہی نہیں ہے جس میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کی رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ تو بہرحال
ہمیں چاہیے کہ ہم ادب سیکھیں، با ادب بنیں، خود بھی با ادب بنیں، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو بھی با ادب بنائیں۔ آج ہم نے اپنی قوم کی یہ تربیت کر دی کہ جناب امام مسجد بھی جو ہے نا وہ راستے سے گزر رہا ہو تو بچے بھی اس کو حقارت سے بلاتے ہیں، او مولوی جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بے ادبی ہے۔ پھر ان بے ادبیوں کی نحوستیں پھر یہ صرف امام مسجد تک نہیں رہتی، اس بچے تک نہیں رہتی، اس بچے کو ماں باپ کو بھی دیکھنی پڑتی۔ وہی بچہ ہوتا ہے، ماں باپ کا گریبان ہوتا ہے، بچے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوا کہ آپ نے اس کو ادب کی پہلی سیڑھی پہ چڑھنا ہی نہیں سکھایا۔ جب اس نے وہاں چڑھا نہیں، وہ اس نے ادب کا زینہ طے نہیں کیا، تو اب اس کی بے ادبیاں یہاں تک پہنچ گئی کہ اس کے جو ہاتھ ہیں، جن ہاتھوں کو پکڑ کر اس نے چلنا سیکھا، انہی ہاتھوں سے وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے ماں باپ کی بے ادبی کر رہا ہے، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے بزرگوں کی بے ادبی کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، رب العالمین ہمیں اپنے پیارے محبوب کا، اپنے محبوب بندوں کا اور اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے بڑوں کا، چھوٹوں کا ادب نصیب فرمائے۔ چھوٹوں پر رحم کرنا اور بڑوں کا ادب و احترام اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ سمجھنے کے لیے تو صرف سیدنا حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ ہی کافی ہے۔ بسم اللہ کی یہاں بات ہوئی، رات میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق ایک حدیث پاک پڑھی، فرمایا کہ جو ایک بار بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ اس کو 76,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک بار کہ بسم اللہ کا ایک حرف، کتنے حرف ہیں بسم اللہ میں؟ 19 حروف ہیں، اور ایک حرف کے بدلے اللہ 4,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور 4,000 خطائیں معاف فرما دیتا ہے، 4,000 درجے بلند کر دیتا ہے۔ تو 4,000 کو 19 سے ضرب دیں تو 76,000 اس کا حاصل آئے گا۔ مطلب کیا ہے کہ جو ایک بار بسم اللہ پڑھے اللہ اس کو 76,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 76,000 اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔